اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 اور 37 پر سبق نمبر 10 برسات کی مشق حل کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، یہ نظم کس بارے میں ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ نظم برسات کے بارے میں ہے۔ نمبر 2 ہے، نظم برسات کے شاعر کا نام لکھیں۔ نظم برسات کے شاعر کا نام الطاف حسین حالی ہے۔ نمبر 3 ہے، سبزے پر نکھار کس سے آتا ہے؟ جواب ہے، سبزے پر نکھار بارش سے آتا ہے۔ نمبر 4، بادل کیسے اور کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر بادل بن جاتا ہے اور یہ ہوا کے ذریعے دوسرے علاقوں تک آ جاتے ہیں۔ مشق کا دوسرا سوال، نظم برسات پڑھیں اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، برسات سر پر آئی، اس کا جواب ہے، بارش لائی۔ نمبر 2 ہے، گھر گھر کے، اس کا جواب ہے، دال آ رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے، دریا، اس کا جواب ہے، الف بہا رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے، بجلی، اس کا جواب ہے، بے چمک رہی ہے۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے سننا۔ طلبہ نظم سن کر اس کے خاص نکات بیان کریں۔ بولنا، نظم برسات کے فوائد و نقصانات پر اپنے اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں 2 منٹ کی تقریر کریں۔ اگلی مہارت ہے پڑھنا۔ جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلبہ کے سامنے نظم کے پہلے 2 شعر بآواز بلند، لے اور درست تلفظ سے پڑھیں۔ صفحہ نمبر 37 پر اگلی مہارت کا ذکر ہے لکھنا۔ آئی، لائی ہم آواز الفاظ ہیں۔ نظم برسات میں سے ایسے ہی ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، نظم برسات میں جو لفظ تکرار کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں انہیں اپنی کاپی میں لکھیں، جیسے گھر گھر۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے جھڑی، دوسرا ہے گھن گھور، تیسرا ہے بوند، چوتھا ہے نکھار، 5واں لفظ ہے برکھا۔ مشق کا اگلا سوال ہے، درج ذیل اشاروں کی مدد سے گرمی کے موسم پر ایک مضمون لکھیں۔ پہلا اشارہ ہے سورج کی تیز کرنیں، دوسرا ہے دھوپ میں تیزی، تیسرا ہے پسینہ، چوتھا ہے شدت کی پیاس، 5واں اشارہ ہے دریا اور ندیوں میں پانی کم ہونا۔ آئیں بچوں زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ واحد، جو لفظ تعداد میں کسی ایک چیز، ایک جگہ یا ایک شخص کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں۔ مثلاً قلم، بچہ، گیند، میز، پرندہ۔ مشق کا اگلا سوال ہے جمع۔ جو لفظ تعداد میں زیادہ چیزوں، جگہوں یا اشخاص کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ مثلاً قلمیں، بچے، گیندیں، میزیں، پرندے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، ہم واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے کے چند قاعدے گزشتہ جماعتوں میں پڑھا چکے ہیں۔ درج ذیل واحد اسما کی جمع اور جمع اسما کی واحد لکھیں۔ کھیتی، اس کی جمع ہے کھیتیاں۔ بجلی، اس کی جمع ہے بجلیاں۔ کرسی، اس کی جمع ہے کرسیاں۔ کھڑکی، اس کی جمع ہے کھڑکیاں۔ اب ہمارے پاس جمع الفاظ ہیں۔ افواج، اس کا واحد ہے فوج۔ بکرے، اس کا واحد ہے بکرا۔ کتابیں، اس کا واحد ہے کتاب۔ بارشیں، اس کا واحد ہے بارش۔
عملی سرگرمیاں برائے طلباء۔ برسات کے بعد پیدا ہونے والی آلودگی سے نپٹنے کے لیے اپنے محلے میں اپنے ہم عمر ساتھیوں سے گفتگو کریں۔ طلباء نئے الفاظ کو خط کشید کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے لکھیں۔ طلباء مناظر فطرت کے حوالے سے کسی نظم کی ویڈیو انٹرنیٹ سے تلاش کر کے پڑھیں اور اسی انداز اور لے میں ساتھیوں کو سنائیں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ برسات کا فصلوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اس بارے میں طلباء کو معلومات سے آگاہ کریں۔ طلباء کو واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے میں قواعد کا اعادہ کروائیں، یعنی مشق کروائیں۔ طلباء کے سامنے موسم برسات کا استحسانی اور تنقیدی جائزہ لیں اور انہیں برسات کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کریں۔ طلباء کو بتائیں کہ برسات کے بعد پیدا ہونے والی آلودگی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس نظم برسات کو کہانی کی صورت میں طلباء سے لکھوائیں۔ کہانی لکھنے میں ان کی رہنمائی کریں۔ اور پیارے بچوں، آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔